السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما بفضلہ تعالی۔ پارہ نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ جہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کسی بری بات کو بلند آواز سے کہا جائے سوائے اس کے جس پر ظلم ہو۔ شائستگی ہمارے دین کا گہنا ہے۔ کوئی بھی ایسی بات جو کسی سے کہی جائے یا کسی کی برائی کو کھلم کھلا بیان کیا جائے، کسی کی عیب جوئی کی جائے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اونچی آواز میں بات کرنا تو ویسے ہی جہالت کی نشانی ہے۔ ہاں، اگر کسی کا کوئی دل دکھا دے، کسی کا حق کھا جائے، ایسا مظلوم شخص اگر اپنی فریاد کرے اور اس کی آواز اونچی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجازت دی ہے۔ ویسے بھی مظلوم کی جو دعا ہے وہ تو عرش تک پہنچتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو خواہ کوئی آہستگی سے بات کرے، چھپا کر کرے یا کھلم کھلا، اللہ سنتا تو سب ہے، لیکن کسی دکھے ہوئے دل کی آہ جو ہے وہ عرش تک پہنچتی ہے۔ وہ شخص اللہ کے قریب تر ہوتا ہے۔ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی اللہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپا لو، یا تم برائی کو معاف کر دو تو یقیناً اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر ظلم اور زیادتی اگر کسی کے ساتھ ہوئی ہے تو اتنا ہی بدلہ لینے کی ہمارے دین میں اجازت ہے، لیکن بہترین عمل کیا ہے؟
بہترین عمل یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ باہمی معاملات میں ایک دوسرے سے درگزر سے کام لیں، کیونکہ جب تک ہم درگزر نہیں کرتے اس زندگی کے معاملات اچھے طریقے سے ہم چلا نہیں پاتے۔ اور پھر رمضان کے آخری عشرے میں جو مانگنے کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر میں شب قدر کو پالوں آخری عشرے کی راتوں میں کیا دعا مانگوں اللہ سے؟ آپ نے کہا ہے عائشہ مانگنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اللہ درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف کر دے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا یہ رویہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اختیار کریں۔ آیت نمبر 150 میں ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین۔ تو کچھ لوگ دین کی اساس کو نہیں سمجھتے۔ دراصل رسول اور انبیاء یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کا ہی پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ کا ہی کلام، اللہ کے احکامات جو ہم تک پہنچتے ہیں۔ زبان انبیاء علیہ السلام کی تھی لیکن حکم تو اللہ ہی کا تھا۔ تو کچھ لوگ اللہ کو الگ اور رسولوں کو الگ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن سارے انبیاء کو نہیں مانتے، جیسے یہود و نصارہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو رسالت پر، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے بغیر ایمان پورا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا ایک راستہ نکال لیں، یعنی بس اللہ ایک طرف ہے اور رسول ایک طرف، ہم جس کو چاہیں رسولوں میں سے مانیں اور جس کو چاہے نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 151 اولئک ھم الکافرون حقا، یہی تو لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے ہی کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے دین کو ٹکڑوں میں بانٹنا کہ جس پر چاہا عمل کیا اور جس کو چاہا چھوڑ دیا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ دین کے کناروں پر رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ جہاں سہولت سے عمل کرنا لگا ان کو اس پر عمل کر لیا، اور جہاں لگا کہ اپنی کوئی خواہش کو قربان کرنا پڑے گا یا اس سے ہم تو دنیاوی طور پر پیچھے رہ جائیں گے، ان تمام اعمال کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کو ایسا دین نہیں چاہیے کہ اللہ نے جن کو ہمارے دین کے ارکان بنا دیا ان تمام ارکان پر ایمان لانا، ہر چیز پر عمل کرنا جو ہماری شریعت کا حصہ ہے، تبھی کوئی مومن بنتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر اور انہوں نے ان میں سے کسی کے بھی درمیان کوئی فرق نہیں کیا، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کہ اللہ کے ہاں سے اجر عطا فرمایا جائے گا، اور اللہ بے شک بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی بہترین صفت جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری ہر چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر کرتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 153 یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اے نبی اہل کتاب آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتار لائیں۔ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہمارے انبیاء پر تو پوری کتاب ایک ساتھ نازل ہوئی، تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک آیت نازل ہو رہی ہے، ایک سورت نازل ہو رہی ہے، تو اگر واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی کتابی شکل میں ہمارے پاس لے کر آئیں تاکہ ہم یقین کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، اے نبی اگر آپ سے یہ بات کہتے ہیں، ظاہر ہے انسان بے بس ہے، آپ اپنی سچائی کا یقین کیسے دلائیں؟ تو آپ ہر ایک کے سامنے خود جو ہے اپنی صفائیاں پیش نہیں کر سکتے، آپ ہر ایک کے سامنے دلیلیں نہیں دے سکتے، سب کو قائل نہیں کر سکتے۔ یہ تمام آیات ہمیں بھی زندگی کا ایک رویہ سکھاتی ہیں کہ اگر آپ حق پر ہیں، سچ پر ہیں، یا جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، درست ہے، تو بس آپ کا کہہ دینا کافی ہے۔ اس کے لیے صفائیاں پیش کرنا، ایک ایک کو قائل کرنا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعجب کی بات نہیں، انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے. انہوں نے تو کہا تھا کہ اے موسیٰ جب تک ہم تیرے خدا کو روبرو نہ دیکھ لیں ہم اس خدا پر ایمان نہیں لائیں گے. انہوں نے تو کہا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو اعلانیہ کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھنا چاہتے ہیں، جب دیکھیں گے تو مانیں گے. تو پھر کیا ہوا؟ ان کو آ پکڑا کڑک نے ان کے اس گناہ کی پاداش میں. تو جب بھی اپنے حد سے تجاوز کرو گے اللہ کی طرف سے عذاب تو آئے گا. پھر چونکہ بنی اسرائیل کی فطرت میں نافرمانی تھی، باوجود اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون جیسے بادشاہ کی غلامی سے نجات دلوا کے لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زیادہ انعام و اکرام کیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ آپ نے عصا سمندر پہ مارا اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اس کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے طور پر گئے تو کیا کیا انہوں نے؟ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس بہت واضح نشانیاں آ چکی تھیں. تو ہم نے ان تمام چیزوں سے بھی ان سے درگزر کیا، حالانکہ انہوں نے فرعون اور اس کے لشکر کو اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے ہوئے دیکھا تھا. ہم نے ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا تھا طور کو، کوہ طور کو ان کے سر پہ اٹھا کر اللہ نے ان سے وعدہ لیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زبانی ان کو حکم دیا کہ تم فلسطین کے شہر میں داخل ہو جاؤ، اور جب تم اس شہر میں داخل ہو تو پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے داخل ہونا. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہتتن کہنا تھا، ہنتتن کہتے ہوئے داخل ہوئے. اے اللہ ہمیں گندم دے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ. ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن کے قانون میں حد سے تجاوز نہ کرنا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کے اوپر پابندی لگائی کہ ہفتے کے دن یہ کوئی کاروبار نہیں کریں گے. اس طرح سے آزمائے گئے، انہوں نے اس وعدے کو بھی توڑا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکر کیا. پھر کیا ہوا؟ اور ہم نے ان سے ان تمام باتوں کے بارے میں بڑے پکے قول لیے تھے. اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا سزا دے کر. ہر بار انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا، ہر بار اللہ تعالیٰ نے ان کے جرم کی سزا دی. پھر اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر دیتے. موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر بار انہوں نے اپنے وعدوں کو توڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق. ان کے اللہ کے آیات کی انکار کرنے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا تھا. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. اور بہت اترا کر یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے. جب ان کو نیکی کی بات بتائی جاتی اور کہا جاتا کہ تم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے تو وہ کہتے تھے ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں اس لیے تمہاری بات اندر نہیں پہنچتی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگاتی تھی ان کے کفر کے باعث. بس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے اور ان میں سے بہت کم ہیں جو ایمان لائیں گے اللہ کے اذن سے. پھر ان کی مزید کوتاہی کیا تھی، ان کا گناہ کیا تھا؟ آیت نمبر 156 وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کفر کیا اور پھر انہوں نے مریم علیہ السلام کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان لگایا. یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا تھا. دراصل مریم علیہ السلام نوعمر تھیں کہ ایک عیسائی یوسف نجار کا بیٹا، یوسف نجار تھا عیسائی کا بیٹا، اس کے ساتھ مریم علیہ السلام کی بات پکی ہو گئی تھی، مطلب ایک رشتہ طے پا گیا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو یہودیوں نے آپ پر یہ بہتان لگایا کہ خدا نخواستہ آپ کا اس سے رخصتی سے پہلے کوئی تعلق قائم تھا جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. استغفر اللہ. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ تو ولد الزنا ہے، یہ تو زنا سے پیدا ہوئے. یہ یہودی کہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بسبب ان کے کہنے کے کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو اور اللہ کے رسول کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. حالانکہ انہوں نے تو اس کو قتل کیا ہی نہیں اور نہ سولی دی تھی، بلکہ ان کی شبیہ بنا دی گئی تھی ان کے لیے. وہ ان کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کے ساتھ ایسی تدبیر کی کہ یہ آج تک شک میں مبتلا ہیں کہ آیا
عیسیٰ ابن مریم کو سولی چڑھا دیا گیا تھا یا واقعی وہ اوپر آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے۔ دراصل جس شخص نے مخبری کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر آپ کی شبیہ اس کے چہرے پہ ڈال دی، اور جب حکومت کے ہلکارے پکڑنے کے لیے آئے تو وہ اسی شخص کو پکڑ کر لے گئے ان کے شبے میں، اور اسی کو سولی پر چڑھا دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اس بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً شکوک و شبہات میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے اور نہ ہی ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ 158 آیت میں اللہ خود فرماتے ہیں بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جسم اور روح کے ساتھ زندہ سلامت آسمانوں پر بلند کر لیا۔ یہ وہ گواہی ہے جو قرآن دے رہا ہے، اور اسی گواہی پر اور جو مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا۔ آیت نمبر 161 وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور بسبب اس کے کہ سود کھانے کے اس سے کہ انہیں منع کیا گیا تھا۔ کیوں ان پر اللہ کے عذاب آئے؟ اللہ نے کیوں ان کے دلوں پہ مہر لگا دی؟ کیونکہ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑاتے تھے، ہلے بہانے کرتے تھے، اور جس سے روکا جاتا تھا وہ تمام اعمال کیا کرتے تھے، اور اللہ کے احکامات کو انہوں نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا۔ اللہ نے ان کو سود کھانے سے منع کیا اور وہ سود لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام شریعتوں میں سود حرام ہے، اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں رکھی ہے، اور وہ خود سے ہی یہ قول انہوں نے بنا لیا تھا لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر کسی یہودی کو کچھ دینا ہے تو اس سے سود نہیں لیں گے، لیکن اگر کسی اور کو دینا ہے یعنی یہودی کے علاوہ تو اس سے ہم سود لیں گے۔ اسی طرح وہ کہتے تھے کہ اگر کسی یہودی کا مال ہے تو نہ اسے چرایا جائے، نہ اسے کوئی نقصان پہنچایا جائے، اس کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں ان کا مال ہم لینا یا ان کو نقصان پہنچانا، یہ سب چیزیں ہم پر جائز ہیں، بسبب اس کے کہ ان لوگوں نے مال ناحق ہڑپ کیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ نے تخصیص فرما دی۔ آیت نمبر 162 لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ، البتہ وہ لوگ جو ان میں سے پختہ علم والے ہیں اور اہل ایمان ہیں۔ تو جو لوگ صحیح علم رکھتے ہیں، یعنی جس دور میں جو کتاب اللہ کی نازل ہوئی انہوں نے اس کو پڑھا، سمجھا، جانا اور اس کے مطابق عمل کیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اپنے نفس کی خواہشات پر نہیں چلے، انہیں ہی کہا گیا ہے راسخون فی العلم۔ انہیں صحیح علم تھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس میں انہوں نے رد و بدل نہیں کیا، اس پر ایمان لاتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن سلام ان نیک لوگوں میں سے تھے جن کو تورات کا صحیح علم تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے ان کی تصدیق بھی کی اور ان پر ایمان بھی لے کر آئے۔ اسی طرح سے نجاشی بادشاہ کے دربار میں جب حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بیٹھے۔ اس نے فوراً کہا کہ واقعی یہ تو وہی کلام ہے جیسا کہ انجیل میں ہے، یہ اسی اللہ کا کلام ہے، یہ برحق ہے، اور وہ ایمان لے آیا۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کو جو سنتا ہے اس پر یقین کرتا ہے، قرآن اس کے دل پر اثر کرتا ہے۔ قرآن شفا ہے، قرآن برہان ہے، قرآن نور ہے، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ تو راسخون فی العلم کی نشانی بتا دی کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین کے احکامات کیا ہیں، اور پھر وہ اس پر جم کر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 163 انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی جانب بھی وحی کی ہے
جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد بہت سے انبیاء پر وحی کی تھی۔ وحی کا کسی نبی پر آنا، رسول پر آنا کوئی نئی بات نہیں تھی، اور اہل کتاب یہ بات بخوبی جانا کرتے تھے۔ پھر ہم نے ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب اور ان کی اولاد پر بھی وحی کی۔ انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ تھا جو اسحاق علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا بنی اسرائیل میں، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ رسول جن کا ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں، اور ایسے رسول بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے رسول بھی ہیں جن کے حالات و واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تفصیل سے بیان نہیں کیے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جتنا علم دینا چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے، اور اس میں اس کی حکمت پوشیدہ ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے موسیٰ سے ایسے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ کلام کیا ہوتا ہے؟ مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ آمنے سامنے بات چیت، ایک نے بات بولی، دوسرے نے سنی اور اس کے مطابق جواب دیا۔ گو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، جو کچھ بھی ہوتا تھا پردے کے پیچھے سے، لیکن آپ ایک دوسرے سے جیسے گفتگو کی جاتی ہے، آمنے سامنے بیٹھ کے کوئی گفتگو کرتا ہے، اس طرح سے آپ کی گفتگو ہوئی۔ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 165 وَرَسُولًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، بتا دیا گیا کہ رسول اور انبیاء ان کا کام کیا ہے، کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کی رسالت کا مقصد کیا تھا۔ یہ رسول بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے ہیں تاکہ کوئی بھی لوگوں میں سے اللہ کے سامنے حجت نہ پیش کر سکے ان رسولوں کے آنے کے بعد کہ کوئی ہمیں ہدایت دینے والا تو آیا ہی نہیں تھا۔ یعنی ان کا کام تھا لوگوں کو نیک اعمال پر جنت کی خوشخبری دینا، اور اگر کوئی اللہ کی حدوں کو توڑے تو انہیں جہنم کے عذاب سے ڈرانا۔ تو کام لینے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ ان کو انسینٹیو دے کے، کوئی انعام کا لالچ دے کے کہیں کہ جی یہ کام آپ کریں، یا پھر سزا اتنی سخت رکھی جائے کہ اس کے ڈر سے کام کر لیں۔ تو یا تو انسان شوق کی وجہ سے کچھ کام کرتے ہیں یا پھر خوف کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہی دو ٹولز ہیں جس سے کام کروایا جاتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ دیگر تدابیر بھی ہیں کہ آپ اپنی نرمی سے، اخلاق سے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں دین کی طرف عمل کے ذریعے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ نے یہ دونوں انداز ہمیں بتائے ہیں نبیوں کے کہ وہ کیا کریں، خوشخبریاں بھی دیں اور ڈرائے بھی۔ صرف ڈرانے سے بھی بات نہیں چلتی، اور صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں ہم جو کچھ بھی کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں وہ ہمیں بخشوا دیں گے، یہ تو پھر یہودیوں جیسا رویہ ہو گیا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو بخشے بخشائیں، ہم کچھ بھی کریں جنت ہمارے لیے بنی ہے۔ آیت نمبر 167 ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، تو یقیناً ایسے ہی لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے، خود بھی عمل کرتے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے، نہ انہوں نے خود عمل کیا بلکہ دوسروں کے راستے میں بھی رکاوٹ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 170 یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، اے لوگو تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے ایک نبی آیا، اب تم ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تنبیہ کہہ لیں، ڈراوا کہہ لیں، ایک دو ٹوک انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنایا کہ اللہ کی آخری کتاب آ چکی، نبوت کا سلسلہ اب یہاں ختم ہو چکا، اس کے بعد تمہاری ہدایت کے لیے کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، تو تمہاری بخشش اسی میں ہے، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ اس کو مان لو، اس پر ایمان لے آؤ۔ بے شک تم یہودی اور نصرانی ہوئے، اگر تم اللہ کی اس آخری کتاب پر اور رسول پر ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو تمہارا پچھلی کتابوں پر ایمان لانا تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔
اور اللہ فرماتے ہیں اور اگر تم لوگ کفر پر اڑے رہو گے تو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اللہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو تمہیں کچھ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، یہ اللہ کے اذن پر ہے۔ پھر مزید ان کو تنبیہ کر دی گئی، اہل کتاب کو یعنی یہود و نصارہ کو۔ آیت نمبر 171، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کے معنی ہوتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، مبالغہ کرنا، بڑھ ہی جانا، اور اللہ کی طرف سے کوئی شے منسوب نہ کرو، اللہ کی طرف کوئی شے ایسی نہ منسوب کرو سوائے اس کے کہ جو حق ہو۔ تو کیا تھا کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی حد سے بڑھ گئے، اللہ کے نبی تھے اور ان کی محبت میں، ان کی چاہ میں انہوں نے حد پار کر لی۔ وہ اللہ جو کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں، اس سے کوئی کمزوری لاحق نہیں۔ تو انہوں نے خود سے کیا کیا کہ عزیر علیہ السلام کی محبت میں اتنا بڑھ گئے کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اور پھر عیسائیوں نے کیا کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے بیٹے ہونے کی اللہ کا جو معجزہ تھا، جو اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو بس ایسی بات ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ بات جو اللہ کی ذات سے منسوب نہیں کرنی چاہیے تھی وہ کر دی۔ شادی کرنا ایک ضرورت ہے، اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جھوٹ بول کر اللہ کی ذات کے ساتھ وہ باتیں منسوب نہ کرو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے رسول تھے اور وہ اس کا ایک کلمہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام پر ڈالا، اور ایک روح تھے ان کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کن کا کلمہ کہا اور مریم علیہ السلام حمل سے ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا۔ تو جب کوئی اس معاملے میں کوئی حجت پیش کرے تو ان سے کہو اللہ نے یہ ایک اکیلی ماں تھی جن سے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر غور کریں، حضرت آدم علیہ السلام واحد پہلے انسان تھے، ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو پہلا معجزہ تو وہ تھا، کیا اس کا انکار کرو گے؟ کوئی شریعت انکار نہیں کرتی، نہ یہودی نہ عیسائی، کوئی انکار نہیں کرتا کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی۔ تو ایک مرد سے پیدا کیا نا ان کا جوڑا، تو ایک عورت سے اگر بچہ پیدا ہوگی یہ تو زیادہ ممکن بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور 3 خداؤں کا دعویٰ مت کرو۔ انتہو خیر لکم، پھر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، جان لو کہ اللہ تو ایک ہی الہ ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اللہ کافی ہے بطور کارساز۔ لوگ دنیا میں کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے تو یہ ساری چیزیں کس کی ہوں گی، یہ پوری جائیداد کس کی ہوگی، کوئی وارث ہونا چاہیے۔ اللہ تنہا وارث ہے، ہر چیز نے پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ تمام قدرت کے خزانوں کا، انسانوں کا، سب کا وارث کون ہے؟ اللہ ہے، اس کو آگے کسی وارث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں، یہ جان، یہ زندگی کی مہلت اور اسباب سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آریتن دیے ہیں ایک مقررہ مدت کے لیے۔ ایسے ہی ہے کہ کسی کی کوئی چیز ہو اور آپ اس کو استعمال کے لیے کچھ دیر کے لیے لے لیں، آخر تو اس کے مالک کو واپس لوٹانی ہے نا۔ بس یہی زندگی کا حال ہے، یہی اسباب کا حال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس بات میں کوئی آر نہیں تھی کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اور ملائکہ بھی اس بات میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے کہ انہیں اللہ کی مخلوق کہا جائے۔ اور جو کوئی بھی آر سمجھے گا اللہ کی بندگی میں اور تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔
آیت نمبر 174 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو آ چکی ہے تمہارے پاس ایک برہان، ایک دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، برہان ہے، فرقان ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کر دیا۔ نور، روشنی، ایسی روشنی جو مومن کے دل کو منور کر دیتی ہے، جس میں وہ اپنی زندگی کی راہ ڈھونڈتا ہے اور آخرت میں جنت پانے کا رستہ تلاش کرتا ہے۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کو تھام لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تو انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور اپنے فضل میں، اور انہیں ہدایت دے گا اپنی طرف سے صراط مستقیم کی۔ آیت نمبر 176 يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، تو کہو کہ تمہارا اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ ہم نے پیچھے وراثت کی آیات پڑھی، کوئی وارث ہوتا ہے تو پھر وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے۔ اب کلالہ ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ماں باپ، کیونکہ وارث کون ہوتے ہیں؟ یا تو اولاد ہوتی ہے یا ماں باپ، اور اس کی صرف ایک بہن ہے، تو اس کے لیے اس کے ترکے میں سے نصف ہے۔ تو ایسا شخص جس کے ماں باپ بھی فوت ہو جائیں اور اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو، اور اگر اس کی صرف ایک بہن ہے، یعنی وہ 2 بہن بھائی ہی تھے، تو پھر اس کی بہن جو ہے اس کی جائیداد میں سے آدھے کی وارث ہوگی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ مرد اس بہن کا مکمل وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی بھائی فوت ہوا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، ماں باپ پہلے فوت ہو گئے، تو بہن اس کی جائیداد کے آدھے میں سے وارث ہوگی، اور وہ 2 ہی بہن بھائی تھے، ماں باپ نہیں ہیں، اب بہن فوت ہو گئی جو صاحب جائیداد ہے، اور اس کا بھائی ہے ایک، تو اس کا بھائی اس کی ساری جائیداد کا وارث ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا، یعنی جو کہ ہماری وراثت کا نظام ہے کہ اگر زیادہ بہن بھائی وہ پیچھے چھوڑ کے گئی ہیں، ماں باپ بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، لیکن بہن بھائی بہت سارے ہیں اس کے علاوہ، تو پھر ہر بھائی کو بہن سے دگنا ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم، اللہ واضح کیے دیتا ہے تمہارے لیے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں سورۃ النساء کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں بہت سے احکامات سے گزارا اور ہمیں اس دنیا میں بہترین انداز میں ایک مومن کی زندگی گزارنے کے اصول بتائے۔ اس کے بعد سورۃ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ النساء کا آغاز ہوا تھا یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے مخاطب، اللہ تعالیٰ نے تمام نوع انسانی کو مخاطب کیا، کیونکہ قرآن سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اب سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، جب کوئی آیت ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے تو جان لو کہ کوئی ایسا حکم آ رہا ہے جس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، اس کی تکمیل سے ہے، اس پر عمل کرنا مومنین کے لیے ضروری ہے۔ اوفوا بالعقود، اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا کرو۔ عقد کہتے ہیں گرہ کو، یعنی کہیں آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، جیسے کہ نکاح کا بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، کاروباری معاملات میں ہوتے ہیں، لین دین میں، قرض کے سلسلے میں، یہ سب چیزیں جس میں تم کوئی وعدہ کرتے ہو، کوئی ایگریمنٹ کرتے ہو، اس کو پورا کرو۔ اور جہالت میں لوگ کیا کہتے ہیں، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، ایسا ہوتا ہے نا، لیکن مومن کے لیے اپنے وعدے کی پاسداری کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے تمام حیوانات سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو کچھ ہمارے لیے مسخر کیا کھانے پینے کی چیزوں میں سے، اس میں سے اکثریت کو، بیشتر چیزوں کو ہم پر حلال قرار دیا ہے۔ گنتی کی چند چیزیں ہیں جو ہمارے لیے حرام ہیں، جن کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، یعنی خنزیر، مردار وغیرہ ہمارے لیے حرام ہیں۔ شیر اور چیتا یعنی وہ درندے جن کا گزر بسر جو ہے وہ سبزے پر نہ ہو، وہ گوشت خور ہوں، تو وہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر محل الصید وانتم حرم، یعنی جب تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر کسی جانور کا شکار کرنا تم پر جائز نہیں، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی اور نہ حرمت والے مہینوں کی۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینے بنائے ہمارے لیے، جن میں منع کیا گیا کہ کوئی جنگ و جدل نہیں ہوگا، کوئی جنگیں ان مہینوں میں نہیں لڑی جاتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے کہا ہے تو اس کی حرمت کو تم پامال نہ کرو، اور مزید کیا کہا ولل ہدی، اور نہ ہدی کے جانور کو، ہدی والا جانور اس کو کہا جا رہا ہے، ولل قلائد، اور قلائد والے جن کے گلے میں پٹے ہوں۔ یعنی پہلے دور میں، اب تو ہم لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی رقم جو ہے وہ جمع کروا دی جاتی ہے، اور ایک وقت مقررہ پر اس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ایک آپ کو نوٹس مل جاتا ہے کسی میسج کی شکل میں، فون کی شکل میں، کہ آپ کی قربانی ہو گئی۔ پہلے زمانوں میں یہ سب سسٹمز نہیں تھے، تو ارد گرد سے آنے والے لوگ اپنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر آتے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ قریش مکہ کیا کیا کرتے تھے، یہ لوٹ مار کر کے بھی اپنی آمدنی کا ذریعہ بناتے تھے، یعنی قافلوں پر حملہ کرنا بھی ان کی عادات میں شامل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ وہ عازمین حج جو بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں اور ان کے ساتھ قربانی کے جانور ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تم پر حرام قرار دیا ہے، یعنی ان پر لوٹ مار نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ عازمین بیت الحرام، یعنی جو لوگ بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں تو انہیں عزت و احترام دو، ان کی حرمت کو پامال نہ کرو۔ اور یہ قدیم زمانے سے، یعنی مشرکین میں، اہل مکہ میں بہت سی ایسی خصوصیات تھیں جو ان کی اخلاقی اقدار کی جس کو کہتے ہیں کہ نمائندگی کرتی تھیں، یا ان کا اظہار ہوتا تھا کہ وہ اپنے وعدے کے بڑے پکے تھے، بڑے شجاع تھے، سچ بولتے تھے، دولے نہیں تھے منافقین کی طرح، مہمانوں کی بہت آؤ بھگت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب حجاج کرام آیا کرتے تھے ان کو پانی پلاتے تھے، انہیں لسی دیتے، ان کے کھانے کا اہتمام کرتے، ہر طرح سے ان کا خیال رکھا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور وہ کہا کرتے تھے کہ مرحبا بضیوف الرحمن، مرحبا ان لوگوں کو جو رحمان کے مہمان ہیں، وہ طلبگار ہیں اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے لیے، اس لیے تم ان کا احترام کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا ہاں جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی اپنا احرام کھول دو، تو پھر تم شکار کرو، پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ احرام کی حالت میں کسی مکھی یا مچھر کو مارنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہاں ایسی موذی چیز جس سے جان جا سکے وہ ماری جا سکتی ہے، ورنہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کوئی چیز مار دی تو پھر اس پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، نیکی میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ تو ہر شخص جب کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو تو بھاگ کر اپنی استطاعت کے مطابق اس کے ساتھ شامل ہو، اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ڈالے۔ لیکن اگر کوئی کسی پر زیادتی کر رہا ہے تو پھر اس زیادتی میں شامل نہ ہو۔ کئی دفعہ یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ کسی 2-4 لوگوں نے کسی شخص کو پکڑا ہوا ہے اور اسے بری طرح سے پیٹ رہے ہیں، بعد میں جو لوگ آتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں بغیر یہ پوچھے کہ اس کا قصور کیا ہے، آیا جو الزام اس پر آپ لگا رہے ہیں وہ اس نے کیا بھی ہے یا نہیں۔ تو ایسے رویے سے منع کیا گیا ہے
اس کے برعکس کوئی شخص زخمی ہے، گر گیا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے، کسی نے کسی کا بوجھ بانٹنا چاہا ہے، تو آپ بھی بڑھ کر اپنی خدمات پیش کر دیں. یعنی نیکی کے ہر کام میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں، لیکن جہاں آپ زیادتی ہوتے ہوئے دیکھیں تو حتی الامکان کوشش کریں کہ اس زیادتی سے لوگوں کو باز رکھا جائے اور ہرگز اس کا حصہ نہ بنے. پھر مزید آیت نمبر 3 میں بتایا حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا تم پر مردار، جو مر جائے اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. اور خون اور خنزیر کا گوشت، خون اور خنزیر کا گوشت یہ بھی ہمارے لیے حرام ہے. اور پھر اس کے علاوہ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، یعنی اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر اگر قربانی دی جائے، کوئی چیز قربان کی جائے، کوئی چڑھاوا چڑھایا جائے تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں، حرام ہے. اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا، یعنی گلے میں رسی باندھ کے اس کو رات کو کیا تھا، کسی وجہ سے اس نے بھاگنا چاہا، رسی کا پھندا گلے میں پھنس گیا، صبح دیکھا تو جانور مرا ہوا ہے، تو پھر اس کا گوشت کھانا جائز نہیں، وہ مردار ہے، مردہ ہے. اسی طرح اگر کوئی چوٹ ایسی لگ گئی جانور کو شدید جس سے وہ مر گیا تو پھر اس کا گوشت بھی حرام ہے. اسی طرح اگر کوئی جانور اوپر اونچی جگہ سے گر کے مر جائے تو اس کا گوشت بھی نہیں کھایا جا سکتا. اسی طرح اگر ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مارا، زخم اتنا زیادہ تھا کہ وہ مر گیا تو اس کا گوشت بھی حرام ہے. پھر اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی جنگلی درندہ کسی جانور کو پکڑتا ہے، دبوچتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ کسی شکاری کی آمد ہو جاتی ہے، کھٹکا دیکھتا ہے تو اس دبوچے ہوئے جانور کو چھوڑ کے وہ اپنی جان بچا کے بھاگ جاتا ہے. جیسے کسی شیر نے کسی ہرن کو پکڑا، ٹھیک ہے، اب اس نے پکڑ تو لیا دانتوں میں لیکن اب اس کو کھایا نہیں، اور کسی آہٹ کی وجہ سے وہ چلا گیا. اب دانت کے نشان اس کے جسم پر ہیں لیکن وہ زندہ ہے. اگر ایسا ہرن کسی کو مل جائے تو اس کو وہ ذبح کرے، جہاں اس کے دانتوں کے نشان تھے وہ گوشت ہٹا دے اور باقی گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے. الا ما زکیتم، اور مگر یہ کہ جس کو تم ذبح کر لو، یعنی ابھی وہ زندہ تھا تو آپ اس کو ذبح کر لیں، وہ قابل استعمال ہوگا. وما ذبح علی النصب، نصب کہتے ہیں آستانوں کو، ایسی جگہیں جو مخصوص ہوں کہ وہاں جا کے چڑھائے جاتے ہیں یا وہاں جا کے قربانیاں دی جاتی ہیں. تو ایسی جگہ پر کسی خاص مخصوص جگہ پر جا کر اگر قربانی دی جائے تو اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے یہ دیگ منت کی مانی ہے فلاں کے نام کی، فلاں جگہ پہ جا کے ہم نے چڑھانی ہے، وہیں پہ یہ تقسیم ہوگی، وہیں کھائیں گے، تو یہ بھی تقریباً اسی زمرے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم. عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ قربانی کرتے، اس کے بعد اس سارے گوشت کا ڈھیر لگاتے اور پھر تیروں پر کہ یہ تیر کہاں لگے گا، کیسے لگے گا، ایک کھیل سا بنا رکھا تھا اور اس پر نشان لگا کے گوشت پر جوا کھیلتے تھے. ذالکم فسق، اس طرح کے تمام کام گناہ ہیں. اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. فلا تخشوہم واخشونی، اور تو تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو. یعنی اگر لوگ اکثریت میں ہیں جو آپ کے مخالف ہیں تو ان کی اکثریت آپ کو اپنا عمل بدلنے پہ مجبور نہ کرے کہ سب میرے دشمن ہو جائیں گے، میری جان لے لیں گے، مجھے نقصان پہنچائیں گے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان سب چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، پوری کر دی اپنی نعمت. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے دین اسلام کو بحیثیت دین کے. یہ آیات تھیں جو دین اسلام کے احکامات کی تکمیل کی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو احکامات نازل کیے یہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہیں. اور اللہ نے بتا دیا کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اول دن سے مومنین کے لیے چنا ہے. اللہ نے کوئی دین نہیں بنایا، نہ عیسائیت، نہ یہودیت، نہ ہندوازم، بدھائزم، کچھ بھی اللہ نے کوئی دین نہیں بنایا. اللہ کا تو ایک ہی دین ہے، وہ ہے اسلام.
اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں کو اللہ نے مسلم کہا۔ یہ سب نام ان کے خود ساختہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن جو شخص بھوک میں مضطرب ہو جائے اور کوئی حرام شے کھا لے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو تو اللہ بخشنے والا ہے۔ اب اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص رستہ بھٹک گیا، جنگل میں چلا گیا، وہ مرنے کو ہے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس کو کچھ نہیں مل رہا، کئی دن کی بھوک و پیاس کے بعد اس کو لگے کہ بس اب میری جان نکلنے کو ہے، اب اگر اس کو کوئی ایسی چیز میسر ہے جو کہ حرام کے زمرے میں آتی ہے لیکن اس کا دل نہ ہو رہا ہو لیکن وہ مجبور ہو اور اس میں سے کچھ حصہ کھا لے، تو اللہ نیتوں کے حال بہتر جانتا ہے کہ آیا وہ واقعی مجبور تھا یا اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 4 میں یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اور کیا کیا چیزیں اللہ نے ہم پر حلال کی ہیں۔ کہہ دیجئے قل احل لکم الطیبات، انہیں بتائیں کہ تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور یہ جو تم سدھاتے ہو شکاری جانوروں کو، پھر ان کو شکار کے لیے تم چھوڑتے ہو جو تم نے ان کو سکھایا اور جو اللہ نے تمہیں سکھایا، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، تو تم ان کے لیے اس شکار میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ کر لائیں۔ تو وہ شکاری جانور جو انسان پالتا ہے اور ان کو بسم اللہ کر کے چھوڑے کہ یہ آپ کے لیے شکار کر کے لائیں، پھر وہ جو جانور پکڑ کے لائیں شکار کر کے، تو وہ تمہارے لیے حلال ہیں کیونکہ یہ طریقہ اللہ نے ہی سکھایا ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا نام لے لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں۔ کیا کیا چیزیں حلال کر دیں؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، غور سے سمجھ لیجئے، جان لیجئے، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کون کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ اگر ان کا پکا ہوا کوئی کھانا آپ کو کھانے کو ملے تو آپ ان کے کھانے میں سے کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ذبح کرتے ہیں۔ اس طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے اور ہمارا کھانا بھی وہ کھا سکتے ہیں۔ اور تمہارے لیے حلال ہیں اہل ایمان میں سے خاندانی عورتیں، یعنی مومنین کی وہ عورتیں جو خاندانی ہوں، جو زنا کرنے والی نہ ہوں، جو کھلے عام دوستیاں نہ رکھتی ہوں، اللہ نے وہ عورتیں مومنین کے لیے حلال کی ہیں۔ اسی طرح اور خاندانی عورتیں ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ اگر کوئی خاتون عیسائی ہے یا یہودی ہے لیکن وہ بد چلن نہیں ہے تو مسلمان مرد ان سے نکاح کر سکتے ہیں، اس نیت پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ نے چاہا اس کو ہدایت دی تو وہ آپ کے ساتھ کی برکت سے مسلمان ہو جائے گی۔ تو اہل کتاب سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں، جب کہ تم انہیں ادا کر دو ان کے مہر، یعنی مہر کے بغیر تم نے نکاح نہیں کرنا اور نکاح کرنا ہے اور ان کے محافظ بننا ہے، غیر مصافحین، نہ کہ آزار شہوت رانی کے لیے، یعنی ان سے فرینڈشپس نہیں کرنی۔ اگر ان میں سے کوئی پسند آ جائے اہل کتاب میں سے تو پھر ان سے نکاح کرو گے، حق مہر مقرر کرو گے اور ان سے بغیر نکاح کے کوئی بھی تعلق استوار نہیں کرو گے۔ اسی طرح اور نہ ہی چوری چھپی آشیاں کرنے کے لیے، یعنی ان سے یہ نہیں کہ ہم تو چلو مسلمان خواتین سے دوستیاں نہیں رکھتے تو ان سے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان سے دوستیاں رکھی جائیں، اس چیز سے بہت سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا، یعنی ہے تو مسلمان لیکن اللہ نے منع کیا ہے کہ غیر مسلم چاہے اہل کتاب عورتیں ہی ہوں ان سے کوئی اس قسم کا ریلیشن نہیں رکھنا جس کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن کوئی شخص ہو تو مومن یہ کام کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب وضو کے احکامات سے متعلق آیات آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے اہل ایمان جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دھو لیا کرو اپنے چہرے اور دونوں ہاتھ بھی کونیوں تک، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھو لیا کرو اپنے دونوں پاؤں بھی ٹخنوں تک۔
شیعہ حضرات ان آیات کی غلط تفسیر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مس کے بعد مسح کرنے کے بعد جو ہے وہ پاؤں کا ذکر آیا ہے تو اس سے وہ یہ مانی لیتے ہیں کہ سر کا مسح کرنا ہے اور پیروں کا بھی مسح ہی کرنا ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کہا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور یہاں جو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یعنی یہ تو بالکل الگ بتایا ہے کہ اپنے سر کا مسح کریں، تو ہم پاؤں کو دھوتے ہیں جبکہ شیعہ حضرات پاؤں کا مسح کرتے ہیں۔ ان کے سمجھنے میں فرق ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر اور زیادہ پاکیزگی اختیار کرو، یعنی اگر نماز کا آپ نے ارادہ کرنا ہے، آپ جنبی نہیں ہیں تو پھر وضو کرنا ہی کافی ہے، لیکن اگر کوئی جنبی ہے یعنی اس نے مباشرت کی ہے، ازدواجی تعلق قائم کیا ہے، تو پھر کیا ہے، اپنے جسم کا غسل کرو، باقاعدہ غسل کرنا پڑے گا۔ جنابت کی حالت میں نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، نہ قرآن کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو، یا تم قضائے حاجت سے آئے ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت قائم کی ہے، ان سے مقاربت کی ہے، تو پھر کیا ہے، اب ایسا بھی ہو جاتا ہے فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پھر کیا کرو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو ارادہ کر لو پاک مٹی کا، تو پھر تیمم کر لو۔ اللہ نے آسانی کی۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مل لو، مٹی پہ ہاتھ لگایا، چہرے پہ پہلے پھیرا اور پھر دونوں ہاتھوں پر مل لیا، پاک صاف ہو گئے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ہو، وَلَكِن يُرِيدُ يُطَهِّرَكُمْ، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت تمام فرمائے تاکہ تم شکر گزار بن سکو، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ ان الفاظ کو ذہن میں بٹھا لیں۔ جب جب اللہ کی طرف سے کوئی آسانی دیکھیں، آپ مشکل میں ہیں، کوئی آپ کے لیے ہیلپنگ ہینڈ ہو گیا، آپ کسی چیز کی کمی کا شکار ہیں، آپ کو کہیں سے مدد مل گئی، آپ جب بھی کہیں ایسی مشکل میں ہوں کہ مجھے تو ٹھنڈ بہت لگتی ہے سردیوں میں، اب بار بار وضو نہیں کیا جا سکتا، تو کیا ہے، آپ تیمم کر لیں۔ مقیم کے لیے 24 گھنٹے، 1 دن 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن تک تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ کتنی سہولت ہے ہمارے دین میں، تو ہم اللہ کا کیوں نہ شکر ادا کریں، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو پسند فرماتے ہیں اور اپنی نعمتیں ان پر تمام کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں، اور اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمت عطا کی ہے اس کو یاد رکھو، اور اس معاہدے کو بھی جو اس نے تم سے باندھا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے، مومنین کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدے تو بنی اسرائیل سے بھی لیے تھے، کوہ طور کو ان کے سر پہ اٹھا کر۔ ہم کیا کہتے ہیں اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وعدہ کرتے ہیں اللہ سے۔ پھر سورہ بقرہ کے آخری حصے میں دیکھیں ہم نے کیا آیت پڑھی تھی، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ہر مسلمان کہتا ہے قرآن میں کیا، کہ اللہ جو کچھ ہم نے سنا، ہم نے اس کی اطاعت کی، ہمیں تو معاف کر دے اے ہمارے رب، اور ہم نے تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ وعدہ کر رہے ہیں نا اللہ سے، اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نعمت میں نے تمہیں دی ہے، جو وعدہ تم اپنے رب کے ساتھ کرتے ہو، اس سے بھولنا نہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو تمہارے سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کو وزن دیتا ہے، اللہ کو ہماری کوانٹٹی نہیں چاہیے، چیزوں کی کوالٹی چاہیے ہے۔ بعض اوقات کئی سال کی عبادتیں، ندامت سے ٹپکے ہوئے ایک آنسو، اس پر جو ہے وہ غالب آ جائے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے ہماری نیتوں کو۔ آیت نمبر 12 میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے مقرر کیے تھے 12 نقیب۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا
کہ ہمیں پانی چاہیے۔ آپ نے اپنا عصا ایک پتھریلی چٹان پہ مارا، اللہ کے اذن سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ 12 قبیلے تھے، ایک ایک کو ایک ایک چشمہ دے دیا گیا، ان کے پانی لینے کی جگہ مقرر ہو گئی۔ ہر قبیلے کا ایک ایک سردار تھا، یعنی کہ ایک نقیب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ میری مدد اور تائید ہر لمحہ تمہارے ساتھ رہے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نماز کو قائم رکھتے رہے اور تم زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد کچھ قبیلے ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک تم لوگوں کے خلاف جنگ کرتا رہوں گا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک رسی بھی نبی پاک کے دور میں دیتا تھا بطور زکوٰۃ، جب تک میں تم سے وہ لے نہ لوں۔ اور آپ نے ایسا کیا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف آپ نے جنگ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے اور تم میرے رسولوں کی مدد کرتے رہے تو میری مدد تمہاری شامل حال رہے گی۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے۔ پھر ایک دفعہ جان لیں، اللہ کی صرف رضا اور خوشنودی کی خاطر، بغیر ریاکاری کے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ صدقہ نہیں ہے، وہ خیرات نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال میں سے خرچ کرنا، ایسے کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ اور بندے کے مابین قرض حسنہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تو میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں لازمی داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، تو جان لو کہ وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اللہ نے تو اپنے احکامات واضح بتا دیے کہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کی رضا کا سبب ہیں، جو تمہیں جنت تک لے کے جا سکتی ہیں۔ ان سب کو جاننے اور ماننے کے باوجود اگر اپنا رویہ نہیں بدلو گے تو اللہ کا حساب کتاب تو بڑا صاف اور سیدھا ہے، اور اللہ کو عذاب دیتے ذرہ برابر بھی دیر نہیں لگتی۔ آیت نمبر 18، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں۔ کہیے کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی ہمیں حد سے زیادہ پسند ہو تو وہ تو اس محبوب کی، اس چاہنے والے کی تو برائی بھی برائی نظر نہیں آتی۔ تو اے نبی ان سے کہو کہ یہ جو مسلسل عذابوں کا سلسلہ تمہاری قوموں پر آتا رہا وہ کیوں تھا؟ اگر تم اللہ کے اتنے چہیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری لغزشوں سے، تمہاری نافرمائیوں سے چشم پوشی کیوں نہ کی؟ تمہیں کیوں عذاب دیے؟ بلکہ ان سے کہہ دیجئے بل انتم بشر ممن خلق، تم تو ایک انسان ہو جیسے کہ دوسرے انسان پیدا کیے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کی بادشاہی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، جنت ہمیں وراثت میں ملی ہے، جنت ہمارا ہی گھر ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے ہے، آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب بادشاہی اسی کے لیے ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ تم کس دھوکے میں ہو، انہیں کھلم کھلا بتا دو کہ اللہ کے ہاں جنت کو پانے کی کرنسی تو کچھ اور ہے۔ یہ تو وہ والی مثال ہو گئی کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اور اپنوں اپنوں کو دے، تو اس طرح کی بانٹ تو نہیں ہے۔ اللہ کا اصول تو سب کے لیے ایک سا ہی ہے۔ اللہ کا چہیتا بننا ہے تو تقوی اختیار کرو۔ آیت نمبر 20 میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر دی ہیں، جب اس نے تمہارے اندر نبی اٹھائے اور تمہیں بادشاہت دی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، ان جیسی بادشاہت آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اور جو کچھ تمہیں دیا اور جو تمہیں تمام جہان والوں میں سے وہ کچھ کسی کو بھی نہیں دیا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت بخشی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہا اپنی قوم کی رہنمائی کرنی چاہی، انہیں اس غفلت سے نکالنا چاہا، لیکن وہ قوم ہی تھی ہی فاسق۔ تو آخر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ آیت نمبر 25، قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پروردگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کے، یعنی میں اپنے عمل کے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ قوم بڑی ہٹ دھرم ہے۔ پھر فرمایا ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے رب تو تفریق کر دے، ان کو دور کر دے مجھ سے، ہمارے اور ان کے نافرمان لوگوں کے درمیان فرق ڈال دے۔ تو آپ ان کے رویے کی وجہ سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے اور ان سے الگ ہونے کی تمنا کرنے لگے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، کہ پھر ٹھیک ہے کہ ہم نے اس ارض مقدس کو یعنی فلسطین کی زمین کو، جو کہ سمجھ لیں کہ زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ بھی ہے اور ان کا مدفن بھی ہے، ان کو حرام کر دیا، یعنی 40 سال تک وہ بھٹکتے ہی پھریں گے صحرائے سینا میں، مارے مارے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، اے موسیٰ آپ اس فاسق قوم پر دل برداشتہ نہ ہوں، افسوس نہ کریں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حکم صادر کر دیا اور 40 برس تک بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ صحرائے سینا میں بھٹکتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تزکیہ کیا۔ اس 40 سال کے عرصے کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھی، ان کے شاگرد یوشع بن نون جو خضر علیہ السلام کی تلاش میں آپ کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کو نبوت عطا کی، اور پھر ان کی سپہ سالاری میں ان کی قیادت میں یہ بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ فلسطین میں داخل ہوئی۔ اب اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور کس طرح سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور یوں دنیا میں پہلا انسان تھا جو حسد کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو۔ یہاں پہ وسیلہ، اب آپ دیکھیے کہ جو ہم نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی وسیلہ کا لفظ آتا ہے، تو وہ وسیلہ جو ہے وہ ایک مقام ہے، مقام محمود ہے، بہت بلند ترین بڑا عزت والا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی ایک کو دیں گے انبیاء میں سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم ہر نماز کے بعد، کیونکہ ہر اذان کے بعد جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ان قبولیت کی گھڑیوں میں میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ عطا فرمائے۔ تو وہ والا وسیلہ تو ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے اللہ کے عرش کے قریب کی۔ یہاں جو لفظ وسیلہ آیا ہے، یہاں وسیلہ کے معنی ہے قرب کے، اور بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ نے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ اللہ نے تمہیں وسیلہ بنا دیا میری مشکل دور کرنے کا، ٹھیک ہے، تو وہ اردو کا ہے۔ عربی اور اردو میں بعض الفاظ کے معنی بالکل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، جیسا کہ ہم ایک آیت میں دیکھتے ہیں وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اذلہ کس سے ہے؟ ذلل سے، ذلیل سے۔ اب ہمارے ہاں اردو میں ذلیل تو بہت برا لفظ ہے، یہاں پہ ذلیل کے لفظی معنی کیا ہے؟ کمزور، فرق ہے نا۔ اسی طرح عربی میں جہل کے معنی ہوتے ہیں جذباتی ہونا، جبکہ اردو میں جہالت کے معنی کیا ہے؟ ان پڑھ ہونا، ناواقف ہونا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کا قرب تلاش کرو۔ کیسے تلاش کرو؟ کس سے؟ تقوی سے۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی جہاد کرو، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرو اور فلاح پا جاؤ۔ فلاح کیا ہے؟ جنت، کامیابی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما، اور خواہ مرد چور ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ چوری کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔
جزام بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوتوں کا، نکالم من اللہ، نکال کہتے ہیں عبرت ناک سزا، ایسی سزا جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت پکڑیں، کانوں کو ہاتھ لگائیں، ایسی سزا جب کسی کو ملتے ہوئے دیکھیں تو دوسرا کوئی شخص اس کو کرنے کا کبھی بھی ارادہ نہ کرے، اس لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو چور کی سزا اتنی سخت اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ اگر ثابت ہو جائے اس پر چوری، گواہ مل جائیں، ہر چیز ثابت ہو جائے تو پھر اس کو ایسی ہی سخت ترین سزا دینی چاہیے تاکہ معاشرے میں ڈیٹرنس ہو۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ایسی سزائیں رکھی ہیں تو اسی میں ہمارے معاشرے کی بقا ہے، لوگوں کا سکون ہے، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا، یقیناً ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات، اور اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، اس کے مطابق ہی انبیاء علیہ السلام فیصلہ کیا کرتے تھے جو کہ اللہ کے فرما بردار تھے، اور یہودی بھی، یعنی یہودیوں کے جو علماء تھے وہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، والربانیون والاحبار، اور درویش اور علماء بھی، بسبب اس کے وہ کتاب اللہ کی نگران میں بنائے گئے تھے، یعنی کہ علماء بھی اس کے مطابق اس لیے فیصلہ کرتے تھے کہ علماء نگران تھے اللہ کی کتاب کے، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو حقیر سی قیمت پر فروخت نہ کرو۔ تو جب نبیوں کے دور میں علماء ہوتے تھے وہ راسخون فی العلم ہوا کرتے تھے، دین کا صحیح علم رکھتے تھے، خود بھی عمل کرتے تھے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے تھے، اور جب پچھلے دور میں نبی پاک سے پہلے جب وہ انبیاء اس دنیا سے چلے جاتے تھے تو پھر کیا ہوتے تھے کہ آہستہ آہستہ ان کے علماء بھی اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتے تھے، اور وہ لوگوں کی خوشنودی کی خاطر، لوگوں سے فائدہ اٹھانے کی خاطر ان کی من چاہی تعبیلیں دیا کرتے تھے، من چاہی تفسیر بیان کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اور جہاں جی چاہتا تھا اس میں تبدیلی کر ڈالتے تھے، کبھی اپنی آسانی کے لیے اور کبھی لوگوں کی آسانی کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 46 وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے۔ جب تورات آئی تو تورات آئی اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی تو اس نے تورات کی تصدیق کی کہ اس سے پہلے جو تورات تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی نازل کردہ تھی، اور اب اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شریعت آ گئی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اب تم اس پر ایمان لے آؤ۔ اور وہ تصدیق کر رہی تھی اس کی جو تورات میں اس کے سامنے موجود تھا، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ ہدایت اور رہنمائی اور نصیحت تھی تقوی والوں کے لیے۔ یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے استعمال کیے ہیں، کیونکہ ہر کتاب ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے، اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والے فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہ لوگ جو فیصلہ نہیں کرتے ان احکامات کے مطابق جو اللہ نے نازل کیے ہیں تو وہی فاسق ہیں، اب خواہ اس دور کے تورات پر یقین کرنے والے ہوں یا جن پر انجیل نازل کی گئی تھی یا جن پر قرآن نازل ہوا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں اللہ نے وضاحت کر دی، اللہ نے حکم بتا دیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ پھر آیت نمبر 45 میں کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، آیت نمبر 47 میں کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں جو کتاب اور سنت کی موجودگی کے باوجود اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ اللہ کی نظر میں وہ کافر بھی ہیں، ظالم بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں۔ آیت نمبر 48 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم نے حق کے ساتھ آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی جیسے تورات اور انجیل نازل کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً،
اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی کتاب نازل کرتا، ایک ہی رسول بھیج دیتا، سب کی شکلیں ایک سی ہوتی، لباس ایک سے ہوتے، شریعت ایک سی ہوتی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ لیکن ہماری آزمائش مقصود تھی۔ پھر فرما دیا فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، سبقت لے جانے کی چیز کیا ہے؟ نیکیاں۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو۔ تو انسان اپنا بہت سا کوالٹی ٹائم جو ہے وہ بحث مباحثے میں گزار دیتا ہے۔ بحث میں نہ پڑو، صحیح بات جاننے کی کوشش کرو، جان لو تو اس پر عمل کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اصرار نہ کرو، نیکیوں میں سبقت لے کے جاؤ، ضد بازی میں، ہٹ دھرمی میں یا اس دنیا کو پانے کی دوڑ میں نہ لگو۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 51، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے اہل ایمان، اے مومنوں، یہودوں اور نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہود و نصارہ ہمیشہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، خواہ وہ ماضی کا دور تھا یا آج کا۔ جب کسی مسلم ملک پر حملہ کرنا ہو، انہیں ذکر پہنچانی ہو، ان کے لیے سخت قسم کے رولز بنانے ہوں، تو یہودی اور نصرانی سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اور تم میں سے کوئی اگر ان سے دوستی رکھے گا دلی تو وہ انہی میں سے ہوگا، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو لہٰذا ان سے دلی دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، باہمی لین دین، تجارتی کام، آپ آفس کولیگز ہیں، کوئی نیبر ہے آپ کا، تو آپ اس کے مطابق اپنا معاملہ طے کر سکتے ہیں، لیکن دلی دوستی نہیں رکھیں گے۔ پھر مزید بتایا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، اے اہل ایمان، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے اور دوسرے کافروں میں سے بھی۔ تو جو کوئی دینی شعار کا مذاق اڑائے، خواہ وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، تو ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھیں۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ لوگ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ اس مولوی کو تو دیکھو، ان کے ٹراؤزرز تو دیکھو، ان کا حلیہ تو دیکھو۔ تو جو ہمارے دینی شعار کا مذاق اڑائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ عقل سے عاری ہیں۔ تو جو دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، دین کے شعار اپنانے کی لذت کو نہیں جانتا، تو ایسے ہی لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ قل هل انبئکم بشرا من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر سزا پانے والا کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، یعنی اللہ کے عذاب آئے، وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر طاغوت کی بندگی کی۔ یہ سب کے سب بہت برے مقام پر ہیں اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کی دنیاوی ترقی دیکھ کے تم ان کو اچھا نہ کہو، ان کے اعمال دیکھو کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بہت تفصیل سے بیان کر دیا ہے اس کو۔ آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے ہاتھ بند جائیں، اللہ تعالیٰ نے تم پر لعنت کی۔ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کر رہا ہے، ہر مانگنے والے کے سوال کو پورا کرنے والا ہے، جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور اس کو جو نازل کیا گیا تھا ان پر ان کے رب کی طرف سے، تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی۔ کیا مثال دی ہے کہ واقعی اگر یہ اپنی کتاب کا اتباع کرتے تو اوپر سے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا اور ان کی زمینیں سونا اگلتی، پھر ان پر یہ عذاب نہ آتے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرتے رہیں گے، اس کے احکامات کی پیروی کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کبھی ہم پر قحط سالی مسلط نہیں کرے گا، زلزلے نہیں آئیں گے، ہم کبھی دوسری قوموں کے محتاج نہیں ہوں گے، ہماری
معاشرتی حالت اس قدر اس لیے خراب ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. ہم نے اپنا نفع اور نقصان غیر مسلم قوموں کے ساتھ جوڑ لیا. ہم ان کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم اپنے رب سے دور ہو گئے. اگر آج بھی ہم اپنا قبلہ درست کر لیں، اللہ پر توکل کریں، اللہ کے دین کی پیروی کریں، شریعت محمدی کو نافذ کریں، تو اللہ کی مدد آئے گی جیسے بدر والوں پر آئی تھی. پر اللہ کہتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بہت برا عمل کرنے والے ہیں. آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ امر کا صیغہ ہے بلغ، بلغ یبلغ، بلغ. اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، خواہ وہ آیات منافقین پہ، مشرکین پہ، یہود و نصارہ پہ کتنی ہی ناگوار گزریں. آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا. اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا لوگوں کی وجہ سے، تو گویا آپ نے اس رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. تو اسی طرح ہمارے دین میں جو ہے، جہاں ہے، جیسا ہے، ہم نے عمل کرنا ہے اور ہر صورت اس دین کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے، خواہ لوگوں کو پسند آئے یا نہ پسند آئے. آیت نمبر 68 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ. اے نبی ان کی باتوں پر نہ جائیے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، جنت ہمارے لیے، ان سے کہو کہ اہل کتاب تم تو کسی بھی چیز پر نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، جب تم آخری نبی کو، جب تک اپنا آخری نبی نہیں مانتے، جب تک تم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب نہیں مانتے، تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہارے یہ دعوے کھوکھلے ہیں. ایک حدیث میں ہے اے اہل قرآن، قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لینا، بلکہ اسے پڑھا کرو رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی، جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اسے عام کرو اور خوش الحانی سے پڑھو اور اس میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہود و نصارہ نے اپنی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا، اس کا حق ادا نہ کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنی کتاب کا تکیہ نہ بنا لینا، اس کو دن اور راتوں میں پڑھا کرو، جب جب تمہیں وقت میسر ہو، جب جب تمہیں سہولت ہو، اور اس کے الفاظ پہ غور کرو، اللہ کی حکمت کو جانو. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. تو آپ ان کافروں کے بارے میں افسوس نہ کریں. تو اللہ ان کے اعمال سے واقف ہے، وہ ان سے خوب معاملہ کر لے گا. آیت نمبر 73 میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے. عقیدہ تثلیث، یعنی ایک جبریل ہے، ایک اللہ ہے، ایک مریم. اس قسم کا عقیدہ عیسائیوں میں سے ایک فرقہ رکھتا ہے، جبکہ حقیقتاً نہیں ہے کوئی الہ سوائے ایک اللہ کے. اور اگر یہ باز نہ آئے جو کچھ یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، تو ان کافروں پر اللہ کی طرف سے دردناک عذاب آئے گا. تو کیا یہ لوگ اللہ کی طرف استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. ابھی تو قیامت نہیں آئی، انہیں چاہیے کہ اپنا قبلہ درست کر لیں. قرآن نے حقیقت کو بیان کر دیا ہے کھول کھول کے. انہیں چاہیے کہ قرآن کی طرف رجوع کریں، جو حقیقت ہے اس کو جانیں اور اپنے پچھلے رویے پہ شرمندہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے رسول تھے، جیسے ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے. وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے. وَأُمُّهُ صِدِيقَةٌ. ان کی والدہ سچی اور پاک باز تھیں. وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کیوں مثال دے رہی؟ اللہ تو کھانا نہیں کھاتا، اللہ تو بیمار نہیں ہوتا. کیونکہ عیسائی کیا ہیں؟ وہ ان کو خدا مانتے ہیں. ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک فرقہ کیا کہتا ہے کہ وہ تو خود ہی خدا ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اور ان کی ماں تو کھانا کھاتے تھے. کیونکہ بچے تو اپنے ماں باپ جیسے ہی ہوتے ہیں نا. کوے کا بچہ کوا ہوتا ہے، چیل کا بچہ چیل، گائے کے ہاں گائے پیدا ہوتی ہے اور بھیڑ کے ہاں بھیڑ. تو وہ انسان تھیں، بشریت کے تقاضے پورے کیے، انہیں تکلیف بھی ہوتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، کھجوریں کھائیں، سب چیزوں کی دلیل موجود ہے. تو آپ بھی کھاتے پیتے تھے، اللہ تو کھاتا پیتا نہیں.
تو اللہ کی اولاد کو تو اللہ جیسا ہی ہونا چاہیے نا، اس کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غیر الحق، کہہ دیجئے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی تھے، اللہ کا کلمہ کن سے پیدا ہوئے، نہ اسی طرح ہمیں بھی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ حضور کی شان میں غلف سے کام نہ لو، ان سے محبت اور عقیدت رکھو، لیکن اس عقیدت میں اتنے نہ بڑھ جاؤ کہ غلف کرنے لگو، ان کا مقام اللہ کے بندے سے بڑھا کر کسی اور جگہ پر پہنچا دو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور انہوں نے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ فرماتے ہیں لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے ان منکرات سے جو وہ کرتے تھے۔ ان لوگوں کا گناہ کیا تھا کہ نہ وہ خود نیکی کے کام کرتے تھے، اور جو کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے لوگ غلط کیا کرتے تھے ان کو روکتے نہیں تھے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں اور اپنے اوپر بھی غور کریں کہ لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں، کہا جائے کہ تم نے اس وقت اس کو روکا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کیا، میں کیا کہتی، وہ میرے پیچھے پڑ جاتا۔ ہر شخص اپنا برا برا جانتا ہے، میں کیوں ان کے معاملے میں پڑتی۔ لوگ سیلف سینٹرڈ ہو گئے، اپنے مفادات کی فکر کرتے ہیں، دین کو نہیں دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا ظلم کیا تھا کہ وہ نہیں روکتے تھے برائی کرنے سے جب ان کے سامنے برائی ہوتی تھی۔ آج کل آپ دیکھیے کھلے عام ریپ ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ نہیں روکتے۔ گن تان کر کسی کی جیب خالی کروا لی جاتی ہے، پاس بندہ کھڑا ہے گزر رہا ہے، روکتا نہیں ہے کہ میری اپنی جان چلی جائے گی۔ تو اس سے کیا کہا لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا طرز عمل ہے جو انہوں نے اختیار کیا۔ ہمارے پاس مہلت ہے، بہتر ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو ان پر نازل کی گئی، تو پھر انہوں نے ان کافروں کو اپنا ولی نہ بنایا ہوتا، ولیکن کثیر منہم فاسقون، لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتے ہیں ولا لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، تم لازماً پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود کو اور ان کو جو مشرک ہیں، اور تم لازماً پاؤ گے محبت میں قربت کے اعتبار سے قریب ترین اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جن کو ان آیات میں واضح کیا گیا ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں مومنین کے دشمن ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں واضح کہہ رہے ہیں قرآن کا ہر لفظ سچا ہے۔ وہ فلاح پا گیا جس نے اس پر یقین کیا اور عمل کیا کہ یہودی مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سخت ترین دشمن ثابت ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا اسرائیلیوں کو کیسے نسل کشی کر رہے ہیں مسلمانوں کی، کیسے کیسے قوانین بناتے ہیں ہمارے لیے، کیسے IMF کا ایک تلوار ہے جو ہمارے سر پر لٹکتی رہتی ہے، کس طرح سے انہوں نے مختلف قوموں کو اپنا یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کمپیئر کرو گے تو آپ عیسائیوں کو مومنین کے حق میں ان سے نرم پاؤ گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھ گیا تھا کفار مکہ کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ وہاں کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی اور وہ خود بھی مسلمان ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو وہاں پہ نجران کے قبیلے کے لوگ جو تھے وہ آپ کے پاس آئے اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو حضرت خدیجہ اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس، جو کہ اس وقت عیسائیت کے مذہب پہ تھے، آپ کو لے کر گئیں۔ انہوں نے تصدیق کی
کہ آنے والے وقت میں یہ نبی ہوگا، اس کا خیال رکھنا، اگر میں اس دور میں زندہ رہا تو میں اس پر ایمان لے کر آؤں گا اور اس کا ساتھ دوں گا۔ تو عیسائی ہمیشہ سے ایز کمپیئر ٹو یہود مسلمانوں کے حق میں نرم رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ اس لیے ہے کہ عیسائیوں میں عالم بھی موجود ہیں اور درویش بھی، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہود متکبر قوم ہیں، وہ کسی کو اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہودی پیدائشی یہودی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ دنیا میں یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے، جبکہ عیسائی اپنے دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، نرم دل ہیں، نرم خو ہیں، نرم زبان ہیں، اس لیے ان میں تکبر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر کاربند رہنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بحیثیت مسلم ہم پر اپنے دین کو جو آگے پہنچانے کا ایک فریضہ عائد کیا ہے ہمارے نبی نے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔